سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
عزیزان گرامی، 1448 کا محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اس سال جو موضوع دیا گیا ہے وہ فلسفہ شہادت اور انتظار، یہ میرا موضوع رہے گا اس عشرے کا، فلسفہ شہادت و انتظار۔ تو جو موضوع دیا گیا تھا اس کو میں نے خلاصہ کیا ہے، پہلے اس کی آج وضاحت کر دوں۔ میرا آپ مزاج جانتے ہیں، میرا یہ اس سال 14 سال مکمل ہو گئے ہیں کراچی میں پڑھتے ہوئے، تو اس سال 14 سال مکمل ہو رہے ہیں جو پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگ جو مجھے مسلسل سنتے رہے ہیں میرے مزاج سے آشنا ہیں، کوئی بھی موضوع ہوگا، مجھے کوئی بھی موضوع دیا جائے گا وہ بغیر محمد و آل محمد کے مکمل نہیں ہوگا۔ تو میں ہر موضوع میں ہمیشہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہی کے فضائل مسائل کو پیش کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب کہا جاتا ہے فلسفہ، اب یہ ترکیب جو ہے وہ فارسی کی ہے، فلسفہ شہادت، اردو میں کہتے ہیں کا، شہادت کا فلسفہ، فارسی میں کا کی کے نہیں ہوتا تو اس لیے کہا جاتا ہے فلسفہ شہادت، شہادت کا فلسفہ۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا اس پہ، میں وضاحت کر دیتا ہوں موضوع کی کیونکہ میرے سامعین گوناگون ہیں۔ موضوع کی پہلے وضاحت، اس کے بعد پھر مطالب پیش کروں گا۔ جو میں نے آیت انتخاب کی ہے اس آیت سے متعلق سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کی تفسیر پیش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، جب کہا جاتا ہے فلسفہ تو یعنی تاریخ، یعنی جو کچھ فلسفے میں ہوا، فلسفہ خود ایک مضمون ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کسی شے کا فلسفہ، فلسفہ تاریخ، تاریخ جو تاریخ میں ہوا، فلسفہ تاریخ وہ کیوں ہوا، واضح ہوا، روشن ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ فلسفہ تاریخ، مثال کے طور پہ کیا ہوا؟ کربلا کا واقعہ ہوا، امام حسین کی شہادت ہوئی، فلسفہ کربلا یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کا تجزیہ و تحلیل اس کا فلسفہ کہلاتا ہے۔ مولا علی خیبر میں گئے 40ویں دن، یہ تاریخ ہے، کیوں گئے یہ اس کا فلسفہ ہے۔ اب شاید روشن ہو گیا۔ تو جانے گرامی، فلسفہ اس کا یہ ہے کہ بھئی اوروں سے فتح نہیں ہو رہا تو اس لیے مولا کو جانا پڑا۔ ابھی میں نے تو ایک جملے میں ایک لائن میں سے پیش کر دیا، تو اب میں عشرہ موضوع ہے میرا، تو فلسفہ شہادت۔ کسی بھی جگہ پہ کوئی شہادت ہو تو یہ شہادت تاریخ ہے، اور وہ کیوں ہوئی یہ اس کا فلسفہ ہے۔ میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا میں ہاتھ باندھ کے ابھی خدمت پیش کروں گا کہ فلسفہ شہادت یعنی کیا مطلب؟ انسان اللہ کی راہ میں دولت سے قربانی دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، دولت سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر جان دینی پڑتی ہے۔ جب دولت کی بات آئی تب بھی آل محمد سب سے آگے تھے، اور جب جان دینے کی بات آئی تب بھی آل محمد پہلے نمبر پہ ہے۔ میں بھی پیش کروں گا عزیزان گرامی۔ تو اب یہ فلسفہ شہادت مجھے پیش کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر بعض اوقات کوئی خراب کاری اتنی رائج ہو جاتی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے بولنا کافی نہیں ہوتا، ہاتھ سے کام لینا پڑتا۔ اب ہر ہاتھ تو برائی کے مقابلے میں اٹھ نہیں سکتا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں سنیے گا، جو ہاتھ خود برائی میں ملوث رہا ہو، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے، حالات میں میرا زیادہ منہ نہ کھلوائیے گا، میں بہت محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے جو بانیان میں سے ٹرسٹیز میں سے ہیں، ندیم حیدر صاحب سے کوئٹہ میں ہیں، شدید دلیل ہیں، پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں، ہر زبان حق کی راہ میں بول نہیں سکتی، وہ زبان بول سکتی ہے جو زبان خود پاک ہو۔ جیتے رہیں جو پہنچ گئے۔ تو عزیزان گرامی، ہر زبان بول نہیں سکتی، ہر پیسہ دین کے کام نہیں آ سکتا۔ بھائی مکے میں پیسہ تو بہت سو کے پاس تھا، اللہ کو کسی کا پیسہ پسند نہیں آیا، پسند آیا تو صرف حضرت خدیجہ کا پیسہ۔ اتنا پاک پیسہ تھا، اللہ نے کہا میرے محمد کے کام آئے گا تو خدیجہ کا پیسہ۔ اوروں کا پیسہ تھا لیکن نجس پیسہ تھا۔ بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے عادت اور مزاج سے
مجبور ہوں میں اسی حساب سے پڑھوں گا. تو جانے گرامی تو اب یہ ذرا پہلے زبان چاہیے اچھی بولنے کے لیے, پھر پیسہ بھی ہو تو پاک ہو, اس کے علاوہ جان. اسلام پہ جان کون قربان کرے گا؟ دیکھیں ہر آدمی جان قربان نہیں کر سکتا. جان قربان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو دل گردہ چاہیے. بھئی جو جائے گا وہی تو جان دے گا, جو جائے گا ہی نہیں. پیغمبر کہتے رہے چلو, جو پہنچ رہا ہے میں چلتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی اب جانا ضروری ہے, پھر اس کے بعد اتنے مجمع کو دیکھ کے وہاں ڈٹنا ضروری ہے. میں پیش کروں گا آگے بڑھ کے. تو عزیزان گرامی دیکھیں یہ جو دور ہے نا وہ تشیع کی سربلندی کا دور ہے. جس مکتب کے غلام نہ بھاگیں. آپ نے دیکھ لیا نا تہران سے کسی سید کو لوگ کہتے رہے ماسکو آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, وہاں آ جاؤ, انہوں نے کہا کہیں نہیں جاؤں گا, ہم بھاگنے والے ہیں ہی نہیں. جہاں غلام ایسے ہوں سوچے مولا کیسے ہوں گے. جیتے رہے بیٹا ربائی کا. مجمع رہے گا نا میرے ساتھ. تو جانے گرامی اب یہ آیت سن لیجئے, میں جو آیت تفسیر کے لیے پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون باموالہم وانفسہم. اللہ فرما رہا ہے لا یستوی, ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ ہو, میرے مزاج سے آپ لوگ آشنا ہیں, اشاروں میں پہنچ جائیے گا, خدا را مجھ سے بہت زیادہ نہ کہلوائیے گا. اللہ فرما رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے. میں دیکھیں پاکستان کے اندر زور کے چل رہا ہے سب برابر ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا یستوی الذین, توجہ, اللہ فرما رہا ہے برابر نہیں ہیں. قاعدون جو بیٹھے رہتے ہیں وہ, اور وہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے, تو اس زمانے میں کچھ ہوں گے نا جو بیٹھے رہے ہوں گے, جنہیں اللہ کہہ رہا ہے خبردار جو بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں جو جہاد کرتے ہیں. بھئی میں نے کسی جنگ کا نام نہیں لیا کہ بدر میں تھا, احد میں, خیبر میں, خندق میں, حنین میں, آپ خود ہی تلاش کر لیں, نام نہیں لوں گا. لیکن ہر جنگ میں اگر پیغمبر نے کہا من لہو, اس کافر کے لیے کون ہے, تو لوگ بیٹھے رہے, ایک کھڑا ہو کے کہتے تھا انا لہو. میں نے تو نام ہی نہیں لیا, یہ تو آپ نے نعرہ لگا کے بتا دیا حیدر حیدر ہے. تو عزیزان گرامی اب دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے جو پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے پیش کروں گا, خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی لا یستوی القاعدون, اللہ فرما رہا ہے, دیکھیں آپ نماز میں بھی کہتے ہیں نا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, میں کھڑا بھی ہوتا ہوں بیٹھتا بھی ہوں اس کی طاقت سے. توجہ, قیام بھی کرتا ہوں, قعود بھی. اللہ یہیں پہ یہی تو فرما رہا ہے جو راہ خدا میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اور وہ جو بیٹھے رہتے ہیں برابر نہیں ہے. بھئی میں نے نام نہیں لیے لیکن کچھ تو تھے نا جو بیٹھے رہتے تھے. ہم سے نہ پوچھو, تاریخ کے جتنے مورخین کہو میں دکھا دیتا ہوں, ہر میدان میں ایک تھا جس کے سینے میں شیر کا دل تھا, جو کہتا رہا یا رسول اللہ میں ان کے لیے کافی. بھائی سارے مشرکین کے لیے ایک مولا علی کہتے تھے یا کربلا میں عباس نے کہا تھا؟ بھائی ایک ہی گھرانہ ہے. تو میں آج پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی ابھی,
میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو لا یستوی القاعدون، اللہ فرمایا لا یستوی، یستوی مساوی نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے. اللہ فرما رہا ہے سب برابر نہیں ہے. وہ جو بیٹھے رہیں من المؤمنین، مومنوں میں سے بھی ہو، غیر اولی الضرر، سوائے ان کے جن کے پاس کوئی عذر ہو. عذر کیا ہے؟ میں خاتون ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں بیمار ہوں، میری ٹانگیں نہیں ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، تو پیغمبر فرماتے تھے کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی صحت مند ہو، ہٹا کٹا ہو، کراچی کی زبان بولو تب بھی لوگ ناراض ہیں، لکھنؤ کی بولو تب بھی ناراض ہیں. بھئی صحت مند ہو، بصیرت بھی ہو، بصارت بھی ہو، ٹانگیں بھی مضبوط ہو، ہاتھ بھی مضبوط ہو، اور پھر بھی میدان میں نہ ڈٹے. اللہ فرما رہا ہے خبردار، لا یستوی، برابر نہیں ہے. وہ جو بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو کھڑا رہتا ہے. علی ابن ابی طالب جب بچپنے سے کھڑے رہے، بچپنے سے 10 برس کے تھے، پیغمبر کے لیے کہا بابا میں رسول خدا کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. ابھی مجھے پڑھنے دیجئے، مجھے بہت جوش دلا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی میں ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموال. دو چیزیں، دو صفات بتا رہا ہے اللہ. آپ سلامت رہیں جو پہنچ گئے. باموالہم وانفسہم، جو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا. اللہ نے دو چیزیں گنوائی ہیں، بھئی یہی دو چیزیں چلتی رہیں گی پوری آیت کے اندر. آیت نمبر 95 ہے سورہ نساء کی. پھر آگے جا کے اللہ کہتا ہے فضل اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدون باموالہم وانفسہم، وہ جو فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، جو اپنے مال سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں یا اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے. کن پہ؟ ان پہ جو بیٹھے رہتے ہیں. آئیے ذرا میں طول تاریخ میں سارے گنوانے لگا ہوں. ہاتھ باندھ کے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، دور دور تک بات جا رہی ہے. مجھے بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ اس عشرے کو دیکھا جاتا ہے. میں جملے پیش کرنے لگا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے بھئی دو طرح کے جہاد ہیں، ایک مال کا جہاد، ایک جان کا. مال کا جہاد دیکھنا ہے تو جناب خدیجہ کو دیکھ لو، جان کا جہاد دیکھنا ہے تو جناب ابو طالب کو دیکھ لو. مکے میں دو جہاد بہت بڑے ہیں. مال کا جہاد جناب خدیجہ کا، جان کا جہاد جناب ابو طالب کا. مدینے آ جائیے، اللہ نے جناب خدیجہ کو ایک ہی بیٹی دی. اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب اتنا بڑا باغ فتح یہ خدیجہ کی بیٹی کو دے دیجئے تاکہ دنیا کو پتا چلے پیسے جوڑ کے غنی بننا اور ہے، سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور ہے. چلیے جی جی سلامت. جو لوگ پہنچ گئے میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے، میں نے بھی مکمل نہیں کیا، جو میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں سب میرا ساتھ دیں گے. تو عزیزان گرامی مکہ کے اندر اللہ نے دکھا دیا دو، مال اور انفس، دو. میں نے کہا پوری آیت دو، کل بھی دو لے کے چلوں گا، ساتھ دیجئے گا. اگر ساتھ دیا تو کل بھی پیش کروں گا بہت کھل کے. تب اللہ نے مکہ میں تھا مال سے جہاد کیا جناب خدیجہ نے. جو بھی در پہ آتا کہتا یا رسول اللہ کھانے کو نہیں ہے، اندر سے آواز آتی یا رسول اللہ کہہ دیجئے خدیجہ دے دیں گے. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مقروض ہوں گا، کوئی بات نہیں خدیجہ قرضہ ادا کر دیں گے. سارے مکے میں رہنے والے مہاجر سب محتاج تھے جناب خدیجہ کے، سارے قرضے اترے جناب خدیجہ کی دولت سے، سفر کیا خدیجہ کی دولت سے، ہجرت کی خدیجہ کی دولت سے، بچے بیاہے، نام نہ کہلوائیے گا، خدیجہ کی دولت سے. توجہ، اپنے کھیت کھلیان آباد کیے خدیجہ کی دولت سے، باغ لگائے خدیجہ کی دولت، باغ لوٹے کیوں؟ بھائی چلتے رہیے گا، ہاتھ جوڑ کے ابھی میں مکمل نہیں کیا.
میں پورا خونہ ذکر دے رہا ہوں، سارا مجمع رہے ساتھ. تو عزیزان گرامی، تو مال سے جہاد اور جان سے جہاد. مال سے جہاد کیا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور جان سے جہاد کیا ایک بزرگ نے، چچا حضرت رسول اکرم کے چچا حضرت ابو طالب نے، سفید ریش تھے. جب سارے مکے والے آئے نا، سارے سردار گئے ابو سفیان کے پاس. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی پہنچ رہے ہیں. بھائی جو لوگ پہنچ رہے ہیں خدا را میرا ساتھ دے دیجیے گا. تو کیا کیا، سارے سردار گئے، کہا ابو سفیان بات کرو، جو پہنچ رہے ہیں وہ جیتے رہے. ابو سفیان بات کرو محمد سے، وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تمہارے کہنے پہ ہم نے پتھر مارے، ہم نے راستے میں ان کے اوپر کوڑا پھینکا، سب کچھ کیا. تم نے کہا کہ بھئی یہ کل سے نہیں آئے گا، محمد تبلیغ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. پہلے دن ہم نے پتھر مارے، وہ ابو طالب کا ایک بیٹا آیا، پورے مکے کے لوگوں کو اس اکیلے نے مارا. کہ تم نے کہا کوڑا پھینکیں گے اس کے بعد وہ رک جائیں گے، وہ ابو طالب کا بیٹا آیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ پھر تم نے کہا اس کو مجنون کے تانے دو، وہ بچہ آتا ہے وہ سب کو ایک ہی، توجہ جو پہنچ رہے ہیں جیتے رہیں. تو کہا ابو سفیان ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب کچھ اور سوچو، یہ محمد رکنے والے نہیں. کہ چلو میرے ساتھ. کہا اے محمد، دروازے پہ کون آئے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے. کہا اب جناب ابو طالب بزرگ تھے، 70-80 برس کے، اس زمانے میں 70-80 برس کا آدمی بہت بزرگ تھا. سفید بال، ہرا امامہ، سفید داڑھی، سفید بھویں، سفید مونچھیں، سفید گورا رنگ. دروازے پہ آئے، ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے. دیکھا کہ سارے صنادید عرب، سارے سردار قریش کے جمع ہو گئے. ایک مرتبہ دیکھا، کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ قریش کے سردار کہہ رہے تھے کہ محمد جو چاہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. دولت مانگتے ہیں تو ہم دولت دے دیتے ہیں، باغ چاہیے تو باغ دے دیتے ہیں، کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کروا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں، بس یہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا بند کر دیں. کیا بس اتنی سی بات تھی؟ کہا ہاں. کہا رک جاؤ، میں اپنے بھتیجے سے پوچھتا ہوں. دیکھیں سردار ہیں آئے. کہا بھتیجے ابو سفیان آیا ہے قریش کے سرداروں کے ساتھ، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ ہر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے اگر آپ ان کے بتوں کو برا کہنا بند کر دیں. اب پیغمبر نے تاریخی جملہ کہا، مجھے جہاد کو پیش کرنا جناب ابو طالب کے، پھر میں فوراً مدینے جانا، پھر مدینے کے بعد مجھے سارا پیش کرنا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ رہے. کہ چچا جان، تاریخی جملہ جو پاکستان کی دینیات میں بچے بچے نے پڑھا ہوگا، چچا جان اگر یہ آسمان سے سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں توحید سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایک پور آپ کی زبان میں 1 انچ، میں اللہ کے لا الہ الا اللہ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ ان سے کہہ دیجئے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. جناب ابو طالب علیہ السلام آئے. ابو سفیان سن لو، میرے بھتیجے نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی توحید سے، لا الہ الا اللہ سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تم نے جو کرنا ہے، جو کچھ کہا ہے، انہیں کچھ قبول نہیں. سارے قریش کے سردار کہنے لگے ابو سفیان چلو، ہمیں پہلے ہی پتا تھا محمد نہیں مانیں گے. کہا نہیں رک جاؤ. کہا جو ہونا تھا ہو گیا، محمد کا جواب سن لیا، انکار کر دیا، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. کہا نہیں رک جاؤ. کہا اب کیوں رکیں، توہین ہو تو گئی. ابو طالب نے دروازے پہ ذلیل کر کے نکال دیا، چلو. کہا نہیں، تم نے محمد کا جواب سنا ہے، ابھی ابو طالب کا جواب باقی ہے، مجمع سارا نہیں ہے. کہ بھئی ہم تو ابو طالب سے پوچھنے آئے ہی نہیں تھے، آئے تھے محمد کے جواب کے لیے. جواب مل گیا. کہا نہیں رک جاؤ. کہا ابو طالب، کون بول رہا ہے؟ ابو سفیان. اے ابو طالب، آپ نے محمد کا جواب سن لیا، اب سن لیجئے سارے قریش کے سردار ایک طرف ہیں، اب آپ بتائیے آپ محمد کی طرف ہیں یا قریش کے سرداروں کے ساتھ ہیں؟ جناب ابو طالب نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا. کہا اے ابو سفیان سن لے، میں کل بھی محمد کے ساتھ تھا، آج بھی محمد کے ساتھ ہوں، آئندہ بھی محمد کے ساتھ رہوں گا. میں اعلان کر رہا ہوں، میں بھی 1 انچ محمد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. رسول خدا نے فرمایا میں لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جناب ابو طالب نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ سے
پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب ابو سفیان نے کہا او صنادید عرب واپس چلو. ایک مرتبہ قریش کے سرداروں نے کہا او ابو سفیان جواب تو پہلے مل چکا تھا محمد کا, یہ اب کیا نئی بات ہوئی کہ واپس چلیں؟ کہا نہیں, تم نہیں سمجھو گے. جب تک محمد کہہ رہے تھے پریشانی کی بات نہیں تھی, محمد اکیلا ہے. جب ابو طالب نے کہا پریشانی کی بات ہے, ابو طالب کے ساتھ علی ہے. حیدری حیدری. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کی راہ. بے اموالہم و انفسہم, اللہ فرما رہا ہے دو جہاد, ایک دولت کا, مال و دولت کا جہاد ہے, دوسرا ہے جان کا. دولت کا جہاد دیکھنا ہے جناب خدیجہ مکے میں, اور جان کا جہاد دیکھنا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام. بس بھئی آگے جناب خدیجہ السلام علیہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام, دو ہستیاں. اب آئیے ذرا مدینے میں, جیسے ہی خیبر فتح ہوا اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب فدق فاطمہ کو دے دیجئے. بھئی دو چار درختوں کا معاملہ نہیں تھا, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پاکستان کا ایک پورا کا پورا جو ڈویژن ہے نا, خیرپور ڈویژن, وہاں پہ کھجوریں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں پورے عرب کے اندر اتنا کھجور کوئی ملک نہیں بیچتا جتنا یہاں یہ علاقہ بیچ رہا ہے. اربوں روپے کے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پورے علاقے کا ریونیو آتا ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. فدق دو درخت نہیں تھے, فدق باغ تھا, باغ فدق. فدق کا درخت نہیں تھا, باغ تھا. اتنا ریونیو آتا تھا, اللہ بھی جانتا تھا فاطمہ کو دینا ہے, اوروں کو دیتے تو جوڑتے رہتے. سیدہ نے کہا اے ابو الحسن ہم فاقہ کر لیں گے, مسلمان بھوکے نہ سوئیں. جہاد کا خرچہ فدق سے, کھانے کا خرچہ فدق سے. توجہ, سارا خرچہ جناب سیدہ دیتی تھی. کوئی بیمار ہے فدق سے خرچہ دے دو. کسی نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے, کہا فدق سے خرچہ دے دو. وہاں خدیجہ یہاں فاطمہ, تو مال سے جناب فاطمہ نے. اب جان کی باری آ گئی. 2 ہجری سے جنگیں شروع, 27 غزوات ہیں, 2 ہجری سے 10 ہجری تک, 9 برس میں 27 غزوے. بدر میں علی, احد میں علی, خیبر میں علی, خندق میں علی, حنین میں علی, ہر جگہ علی. مسلمان مانے نہ مانے, کافر مشرک یہودی عیسائی سب مانتے تھے ہم سب کو مارا تو علی نے. ہاتھ جوڑ کے میں بات مکمل کر دیتا, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں, بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, میں نے کہا تھا دو چلتے رہیں گے. بے اموالہم و انفسہم. ابھی مولا کے بعد اب بے اموالہم کی جب باری آئے گی تو مولا حسن مجتبی, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. سخاوت, کرم, جود و سخا مولا حسن کا مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں نام مجھ سے نہ کہلوا دیجیے گا. بڑے بڑے دشمنان مولا حسن کہتے تھے ہم نے سب کچھ چھین لیا. جب بھی مدینے آتے دسترخوان چل رہا ہے. بے اموالہم مولا حسن نے کیا, وہ بے انفسہم جان کا مولا حسین نے. عزیزان گرامی, ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا محمد و آل محمد نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. کون؟ اپنی دولت اور جان سے قربانی دینے والے, اور وہ جو بیٹھے رہے. بیٹھے ہوں کہ میں نے نام نہیں بتائے ہیں. آئیے ذرا میں جلدی سے ایک آیت پیش کر دوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں. موضوع میرا صحیح ہے؟ آپ سب لوگ راضی ہیں میرے موضوع سے؟ سارا مجمع نہیں بولا, میرا پتہ نہیں, دل رکھ لیجئے اگر تھوڑا سا. تو جانے گرامی اب سن لیجئے, آیت پیش کر رہا ہوں. سورہ فتح 48 سورہ فتح کی بات آئی تو ایک آیت پیش کر دوں. اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں, ان کی بھی خوبیاں صفات سن لیجئے قرآن سے.
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مشرکین پہ کافروں پہ بڑے سرسخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو رسول خدا کے ساتھ ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ساتھ دے دیجیے گا. نتیجہ دینے والا ہوں، آپ نے اس آیت کو شیعہ سنی علماء سے بہت سنا ہوگا، اپنے ممبروں سے، ٹی وی سے، یہاں سے وہاں سے لکھا ہوا بھی جگہ جگہ دیکھا ہوگا. پاکستان میں کن کن کے لیے آیت استعمال ہو رہی ہے؟ کن کن کو اس آیت کے ضمن میں رضی اللہ بنایا گیا ہے؟ کن کن کے اوپر سلامتیاں بھیجی گئی ہیں؟ آپ نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہوگی. مجھ حقیر سے سن لیجئے، آج کی مجلس کامیاب ہو جائے گی اگر یہ آیت میں جیسے پہنچانا چاہ رہا ہوں میں پہنچا پایا. اللہ فرما رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دو ہی نشانیاں اللہ نے دوبارہ بتائی ہیں. کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، ان کی سفارشیں نہیں کرتے. میں آگے نہیں بڑھوں گا. کافروں پہ بڑے سخت ہیں. اشداء علی الکفار، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ اسے معاف کر دے میرا کزن ہے. یہ نہیں کہتے میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا لڑکا ہے، یہ بیوی کا بھائی ہے، یہ بیوی کا باپ ہے. نہیں ہے مجمع. اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت دل ہیں، کبھی رحم نہیں کھاتے. جو اللہ کا دشمن ہو، رسول خدا کا دشمن، ان کی سفارشیں نہیں کرتے. یا رسول اللہ آپ کی نقلیں اتارتا تھا لیکن میرا کزن ہے. کزن میں نہ بہت آ جاتے ہیں، اس کو پردے میں رہنے دیں. رشتہ بتاؤں گا تو روشن ہو جائے گا. اذان گرامی، تو کیا فرما رہا اللہ؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اگر آپ کو شیر دیکھنا ہے کفار کے مقابلے میں تو علی کو دیکھ لیں، اور مومنوں کا مشکل کشا دیکھنا ہے آئیے مولا علی کو دیکھ لیجئے. سب نے لکھا کہ اگر کوئی بھی مومن آ جاتا تھا یا علی میرے پہ برا وقت ہے، مولا کام آتے تھے. اور اگر کبھی کوئی کافر یا مشرک آ جاتا تھا، مولا سر اٹھا کے کہتے تھے اب تو اونچا بولا، دوبارہ اونچی آواز سے بات نہ کرنا، یہ محمد نہیں اللہ کے رسول ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بھئی میں نے مکمل نہیں کیا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اشاروں میں پہنچ جائیے گا. میں بہت سی باتیں کہنے والا ہوں اور وقت محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر میں 10 منٹ میں یہ آیت مکمل کر دوں، میری درخواست ہے میرا ساتھ دیجیے گا. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں آیت سن لیجیے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم. کیسے دیکھو گے؟ تراہم رکعا سجدا. کبھی رکوع میں دیکھو گے انہیں، کبھی سجدوں میں دیکھو گے. رکوع اور سجدے اللہ بتا رہا ہے، سارا مجمع نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے تم دیکھو گے انہیں تراہم رکعا سجدا. دو نشانیاں بتا رہا ہے اللہ، یا رکوع میں یا سجدے میں. رکوع علی کا دیکھ لو، انگوٹھی ایسی دی کہ ولایت نازل ہوئی. سجدہ حسین کا دیکھ لو، سر ایسا دیا کہ اسلام. آئیں ابھی اور دکھاتا ہوں. میں نے کہا تھا 10 منٹ لوں گا آیت. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من. دیکھیں دو چیزیں چلتی رہیں گی. میں نے کہا تھا شروع کے اندر دو آج اور کل. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ سے بس 2 چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں، تو اپنا فضل کر دے اور اپنی مرضیاں دے دے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ سے فضل چاہتے ہیں یا اللہ کی مرضیاں چاہتے ہیں. توجہ، ہاتھ جوڑ کے اگر آپ نے اللہ کے سارے فضائل دیکھنے ہیں تو علی کو دیکھ لو، مرضیاں دیکھنی ہیں تو علی کو دیکھ لو. بستر رسالت پہ سوئیں تو آیتیں آئیں، یا پھر حسن و حسین کہیں گے رضن بقضائہی وتسلیما لامرہ. مرضیاں بھی ملیں گی تو اسی گھرانے میں، فضل ملے گا تو اسی گھرانے میں. میں نے کہا تھا دو چلتی رہیں گی. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، آیت مکمل نہیں ہوئی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پھر اللہ فرماتا ہے نشانیاں ان کی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے یہ محمد والے ہیں. چہرے بتا دیتے ہیں، چہرے
ہاتھ جوڑ کے جملہ سن لیجئے، سورہ رحمان اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، توجہ، اللہ فرماتا ہے مجرم بھی چہروں سے پہچانے جائیں گے، رسول خدا کے جو ساتھ ہیں وہ بھی چہروں سے، اور جو مجرم ہیں وہ بھی چہروں سے۔ میں نے پہلے ہی معافی مانگ لی تھی، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کیے ہیں، اب سارے مجمع کی توجہ ہو، اللہ فرما رہا ہے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ تو اب دیکھو نا پیغمبر نے کن کے چہرے دکھائے ہیں۔ غدیر میں کہا خبردار منبر اتنا اونچا بناؤ تاکہ سب لوگ چہرہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے محمد والے اور ہیں، علی کا چہرہ اور ہے، بھاگنے والوں کے چہرے۔ آگے سلامت توجہ ہے میرے ساتھ اتدانے کی راہ۔ یعرف المجرمون بسیماہم یؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ فرما رہا ہے مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے، انہیں ان کی پیشانیوں کے بال سے گھسیٹا جائے گا اور ٹانگوں سے گھسیٹا جائے گا۔ میں شیعہ سنی مجمع ہے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 6251، مجمع ہے، وہاں پہ لکھا ہے روز قیامت فرماتے ہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حوض کوثر پہ میرے سامنے میرے کچھ اصحاب کو لایا جائے گا، ایک مرتبہ فرشتے ان کی پیشانی کے بالوں میں ہاتھ ڈالیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے اصحاب میرے اصحاب، صحیح بخاری ہے، حدیث صحیح ہے۔ ایک مرتبہ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا 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 ہے۔ چہروں سے پہچانے جائیں گے، میں زیادہ تو نہیں بول گیا ہوں، ادانی گرامی چہروں سے۔ آئیے ذرا آگے مکمل کر رہا ہے مجمع میرے ساتھ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ یؤخذ بالنواصی بھائی آئیں مکمل کر دوں۔ محمد، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی فضیلتیں بھی ان کے ساتھ رہیں اور اللہ کی مرضیاں انہی کے ساتھ رہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ذالک، اللہ فرماتا ہے یہی فضائل ان کے قرآن ہی میں نہیں ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، توریت اور انجیل میں بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ آپ جت کو چاہیں کہہ دیں کہ سارے اس آیت میں شامل ہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے سب شامل نہیں ہیں، وہ شامل ہیں جن کا توریت اور انجیل میں بھی تذکرہ ہے، توریت میں اور انجیل میں بھی تذکرہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے۔ سارے مجمع کی توجہ، میں جانتا ہوں سڑکوں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں، دور دور تک کھڑے ہیں، گرمی بھی بہت، 12 بجے کے بعد کے وقت ہے، ہاتھ جوڑ کے سید علی رضا رضوی سب سے درخواست کر رہا ہے مجمع کی توجہ رہے، اللہ فرما رہا ہے سب شامل نہیں ہیں آیت میں، سارے رضی اللہ نہیں ہیں، سارے برابر نہیں ہیں، یہ جو محمد کے ساتھ ہیں ان کے رکوع و سجود اور ہیں، محمد کا سجدہ اگر یہ پشت پہ ہو تو اور ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جن کی آیت ہے وہ کون ہے؟ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے ان کا توریت میں بھی تذکرہ ہے، ان کا انجیل میں بھی تذکرہ ہے، تو اب پتہ کیسے چلے کن کا توریت میں تذکرہ ہے، کن کا انجیل میں تذکرہ ہے؟ تو پتہ تب چلے گا جب انجیل اور توریت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں، جب وہ مقابلے میں آئیں تو پیغمبر کہیں میں اپنے بیٹے لاؤں گا، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی بیٹیاں لاؤں گا، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، میں اپنی جانیں لاؤں گا، تم اپنی جانیں لاؤ۔ اور جب پیغمبر لے کے گئے تو سارے صحابہ کو نہیں، صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین کو لے کے گئے۔ اب پتا چلا عیسائیوں کو دکھانے، جب چہرے دکھائے تو پنجے تن کے اور ہیں، یہ 5 اور ہیں۔
حیدری. ممنون. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. میں ایک اور روشن کر دوں بات. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سیماہم، ان کے چہرے ہی، سیما یعنی چہرہ، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے ہی الگ ہیں. یہ جو ساتھ ہے نا، ان کے چہرے ہی الگ ہیں. نہیں پہنچا سکا، ابھی بھی نہیں پہنچا سکا. آپ نے اتنے نعرے لگا دیے ہیں، آپ کہیں گے کہ نعرے کے لیے بات کر رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے بھی جملے پیش کر رہا ہوں، خدا را میں خون جگر پیش کر رہا ہوں، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کے چہرے الگ ہیں. مباہلہ کے اندر جو لوگ آئے تھے انہوں نے مناظرہ صرف پیغمبر سے کیا تھا، نہ انہیں مولا علی کے علم کا پتہ تھا کیونکہ مناظرہ نہیں ہوا، نہ ان کی عصمت کا پتہ تھا. توجہ، نہ انہیں علم کا پتہ تھا، نہ عصمت کا، نہ کردار کا، نہ سخاوت کا. اب انہوں نے فیصلہ کیسے کیا؟ توجہ، جب پنجتن آئے تو انہوں نے صرف چہرے دیکھے. تو عاقب جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر انہوں نے نفرین کر دی، لعنت کر دی، تو قیامت تک کوئی عیسائی انسان نظر نہیں آئے گا، سارے کتے اور خنزیروں میں بدل جائے. خدا کی قسم میں ممبر سے نہ کہتا اگر تفسیر میں نہ آیا ہوتا. نام کیا تھا اس کا؟ عاقب. پاکستان میں نام عام ہے یا نہیں؟ اب سمجھ میں آیا عام کیوں ہے. عیسائیوں کا نام ہے لیکن مسلمانوں میں عام اس لیے کیونکہ عاقب نے پہچان لیا تھا سیدہ کی بددعا نہ لینا. مجمع نہیں ہے. عاقب نے کہا سیدہ یہ پردے میں جو آ رہی ہے نا، ان کی نفرین نہ لینا، اگر یہ لعنت کر دے تو قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی. اب سمجھ میں آیا، جس نے سیدہ کی لعنت کی، جتنا مرضی کوئی دفاع کر لے لعنت رکتی نہیں ہے. سلامت. آپ جی جیتے رہیں. میں بھی آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے راہ میں بھائی. اگر وقت ہوتا میں ابھی چلتا رہتا. میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، آخری جملے سن لیجیے. تو اب آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے مال اور جان دونوں سے جہاد کیا ہے وہ ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتے جو ہمیشہ بیٹھے رہے. بیٹھے ہوئے میں نے نہیں کہا کہ روٹیاں توڑتے رہے یا کچھ نہیں کیا ہوگا، کچھ تو کیا ہوگا عزیزان گرامی. لیکن اللہ فرما رہا ہے خبردار، لا یستوی، مضارع کا صیغہ، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کا حتمی فیصلہ ہے. میں کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا، یہ میرا موضوع رہے گا. عزیزان گرامی، شہادت تب دی جاتی ہے جب معاشرے میں بہت زیادہ خرابی آ جائے، اور جب خرابی آ جاتی ہے نا تو بعض اوقات وہ زبان سے نہیں رکتی،
دولت سے نہیں رکتی بلکہ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جان کی. اور خدا نہ کرے کہ معاشرے کے اندر یزید جیسے لوگ مسلط ہو جائیں. جب اتنی خرابی آ جائے تو پھر بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ تو فلسفہ شہادت سید الشہداء یہ ہے کہ بغیر شہادت کے اسلام بچ نہیں سکتا تھا. اور شہادت ایک مرتبہ ہے کہ میں اپنی جان دے دوں، کوئی اور جان دے دے، نہیں، ایک مرتبہ ایسی ہستی جان دے جو اللہ کی منظور نظر ہو، جس سے خود اللہ کو عشق ہو. ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں، میں نے یہ پہلی مرتبہ ایک مقتل میں دیکھی ہے روایت. شاید آپ لوگوں کے دل کو لگے، اگر سب میری طرف دیکھ سکیں مصائب سے پہلے یہ روایت سن لیجئے فضائل کی، بلکہ شاید اسی میں مصائب شروع ہو جائے. کہ ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے ایک مقتل لیا ابھی ایران سے 10 جلدوں پہ، یعنی سارے مصائب 10 جلدوں میں مصائب جمع کی ہیں. کہ عالم نے ضخیم جلدیں، اس کی جلد نمبر 6 میں نے دیکھا کہ میں بھی جدید لے کے آیا تھا تو اس کو دیکھ رہا تھا جلدی. تو جلد نمبر 6 میں دیکھا کہ ایک صحابی آئے، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے پیغمبر کی آغوش میں، اور پیغمبر اس بچے کو بہت چوم رہے ہیں. بار بار کبھی گلا چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، لبوں کو چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، سینہ بار بار چومتے ہیں، پھر گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، روتے ہیں. تو صحابی نے دیکھا کہ پیغمبر اتنا چوم رہے ہیں. کہا اہوا ابنوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے. کون تھے؟ کہ مولا حسین علیہ السلام. چند مہینوں کے ہیں، 3 یا 4 مہینے کے ہیں. تو ان صحابی کہتے ہیں، ان صحابی نے کہا میں نے دیکھا پیغمبر بہت زیادہ چوم رہے ہیں، گلا بار بار چومتے ہیں، کھولتے ہیں، گلا چومتے ہیں، روتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں بہت زیادہ. کہا ہوا ابنوں کا، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا میرا نواسا ہے. اتحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہت زیادہ. کہا نظر آ رہا ہے، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں، آپ کے چومنے کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ کو اس بچے سے بہت شدید محبت ہے. اگر دیکھ سکے میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ یہ جملہ گھر جا کے بھی سوچیں گے نا آپ کو رونا ضرور آئے گا. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا بہت زیادہ. کہا کتنی؟ کہا بہت زیادہ، بیان سے باہر. لیکن ایک بات سن لے، اس صحابی سے فرمایا، کہا ایک بات سن لے، جتنی محبت میں کرتا ہوں نا اس بچے سے، میرا اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. میرا خدا اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے میرے حسین سے. اب مولا حسین آئے کہاں؟ 27 رجب ہے، صبح 28 رجب ہے، مولا حسین کا سفر شروع ہونے والا ہے کربلا کا 60 ہجری. سب سے پہلے اپنے نانا کے روضے پہ گئے، روضہ رسول پہ آئے. ابھی زری نہیں بنی تھی، قبر مطہر تھی. آپ جانتے ہیں نا ساری ازواج انتقال کر چکی تھی، بس ایک زوجہ زندہ تھی، نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. تو ایک مرتبہ مولا حسین آئے پیغمبر کے گھر میں اور قبر مطہر سے لپٹ کے رونے لگے. جیسے بچپنے میں دیکھا تھا نا کہ میرے نانا مجھ سے لپٹ کے روتے ہیں، ویسے ہی لپٹے قبر سے. اور ایک مرتبہ فرمانے لگے نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر سے جدا کر رہی ہے، لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے مدینے میں، یعنی میں نہیں جا رہا خوشی خوشی، لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا. نانا میں نہیں چاہتا آپ کے حرم کی بے حرمتی ہو، میں مدینہ چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہوں. اور پھر مولا خود فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے الوقائع والحوادث، محمد تقی ملبوبی مرحوم کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں میں نے اتنا گریا کیا، اتنا میں رویا کہ میں بے ہوش ہو کے قبر پہ گر گیا. مولا فرماتے ہیں جب میں بے ہوش ہو کے گرا تو میں نے دیکھا قبر سے میرے نانا اٹھے اور مجھے ویسے گلے لگایا جیسے مجھے بچپنے میں گلے لگاتے تھے، اور مجھ سے اونچی آواز میں کہنے لگے حبیبی یا حسین، اے میرے محبوب، میرے حسین، میرے دل کے ٹکڑے. مولا 56 برس کے ہیں، 57 برس کے ہیں. پیغمبر اسلام کیسے پیار کر رہے ہیں؟ جیسے 3 برس کے تھے نا مولا حسین، 4 برس کے، گلے لگا کے پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، وہی پیشانی چوم رہے ہیں، آنکھوں کو بار بار پیار کرتے ہیں. مولا کے آنسو بہ رہے ہیں.
کہا نانا اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ حبیب خدا نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت تو یہی ہے، اللہ کی مشیت تو یہی ہے کہ آپ شہادت دیں۔ کہا نانا میں شہادت دوں گا آپ کے دین کے لیے، نانا میرے علی اکبر کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہی کہا ہوگا نا برچھی لگے گی، ابھی تو میں نے پڑھے بھی نہیں ہے مسائل۔ نانا میرے عباس کے لیے کا عباس کے بازو قلم ہوں گے، علی اصغر کا علی اصغر کے تیر لگے گا، قاسم قاسم کا سراپا۔ ایک مرتبہ بس نہیں میرا بھائی بس روکیں ان کو، روکیں بس بھائی، ابھی تو میں نے شروع کیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے پورا مسائل پڑھنے دیجئے گا۔ ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ نانا فرمائیے میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ الوقائع والحوادث میں لکھا ہے، دیگر مقاتل میں لکھا ہے، کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کہا اللہ کی مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنیں قیدی بنائی جائیں گی۔ بس بہنوں کا قیدی بنایا جانا سنا، مولا حسین تڑپنے لگے۔ کہا نانا شرابی کا دربار، عبید اللہ ابن زیاد کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، علی کی بیٹیاں، مولا حسین رونے لگے۔ رسول خدا نے پھر پیار کیا، کہا کہ اے حسین، یہ دیکھیں مولا کے خود فرمان ہے نا کہ میرے نانا کا دین بچے گا میری شہادت سے، اور میری شہادت میری بہنوں کی قربانیوں سے بچے گی۔ بس بھائی میں جملے نہیں کہنا چاہتا، مولا نے شاید بیٹیوں کا بھی پوچھا ہو، روایت میں نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں کیا کہا ہوگا رسول خدا نے؟ حسین آپ کی چھوٹی سی بیٹی کی کانوں کی بالیاں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بھائی میں 10 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میرا وعدہ۔ جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ قبر مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرقد سے قیام کیا، اٹھے، جانتے ہیں کہاں گئے؟ ماں کی قبر پہ گئے۔ جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا، مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹے اور اونچی اونچی کہنے لگے اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین مدینے سے جا رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے اٹھ کے کہا ہوگا میرے لال میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گے، میں کربلا ساتھ جاؤں گے۔ حسین جب شب عاشور مقتل میں آپ کسی کے رونے کی آواز سنیں، سمجھ جائیے گا ماں اپنی چادر سے مقتل کی صفائی۔ آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہا، آج تو پہلی مجلس ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا کیا فرمایا ہوگا جناب سیدہ نے۔ حسین جب آپ سلجھنا سے گریں گے نا، میں اپنے برقعے کا دامن پھیلاؤں گے۔ حسین میں آپ کے جب گلے پہ خنجر چلے گا انگلیاں رکھوں گی، جب شمر امامہ کھینچے گا میں رو کے کہوں گی میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بس بھئی میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میرا وعدہ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء آئے، جانتے ہیں فہرست کسے دی تھی مولا حسین علیہ السلام نے؟ حضرت عباس علیہ السلام کو فہرست دی۔ عباس یہ نام ہے، ان سب کو بتا دیجئے گا، ان سب نے کربلا جانا ہے۔ مولا عباس نے کیا کیا بتانا شروع کیا، میں جلدی سے ترتیب اپنے حساب سے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے مولا عباس نے کسے بتایا؟ دیکھیں جب مولا نام لکھوا رہے تھے نا تو پوچھ نہیں رہے تھے نام لکھوں یا نہیں، کہہ رہے تھے عباس نام لکھیے۔ مولا عباس لکھ رہے تھے، جب لکھ رہے ہوں گے تو رو رہے ہوں گے نا، جب مولا نے کہا ہوگا سب سے پہلے نام لکھیں زینب کبریٰ، مولا عباس نے سوچا ہوگا میری بہنیں کربلا جائیں گی، کربلا کے بعد کوفہ۔ آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے، میں تو پورے مسائل پڑھ ہی نہیں پا رہا۔ بس بھائی مولا نے نام لکھوائے بیویوں کے،
کہا نام لکھیے عباس ام کلثوم، نام لکھیے رقیہ، نام لکھیے خدیجہ، مولا علی کی بیٹیوں کے 14 بیٹیاں ہیں مولا علی کی. خدا کی قسم میں نے خود تحقیق کی ہے، اکثر مولا کی بیٹیاں کربلا آئی ہیں، مولا کی اکثر بیٹیاں قیدی بنائی گئیں. جب نام لکھوائے پھر مولا نے کہا عباس میری بیٹیوں کے نام لکھے. مولا نے نام لکھے. بس بھئی میں بھی بتاتا ہوں، بس بھئی ایک مرتبہ پھر کہا عباس بیویوں کے نام مکمل ہو گئے، اب آپ مردوں کے نام لکھیں. عباس سب سے اوپر اپنا نام لکھے، پھر اپنے بھائیوں کے نام، عبداللہ کا نام لکھیں، جعفر، سارے نام لکھوائے. مولا علی کے نام لکھوا دیے بیٹوں کے. کہا میرے بیٹے سید سجاد کا نام لکھیے. نام لکھیے علی اکبر. پھر ایک مرتبہ کہا علی اصغر. پھر کہا میرے بھائی حسن کے بیٹوں کے نام لکھیں. حسن مثنی لکھیے قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن. میں نے کیسے عباس سب کو بتا دیجئے، تیاری کر لیجئے، کل ہم نے جانا. بھائی میں نے مکمل کر دیا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا، مصائب ختم. جناب عباس نے مردوں کو بتایا کہ علی اکبر آپ کا نام ہے، قاسم آپ کا نام ہے، عبداللہ اون و محمد آپ سب کے نام ہیں. یہ جو رات تھی نا، صبح 28 رجب ہے آج رات، صحابی رسول ہیں ایک، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اونچا سنتے تھے، بینائی چلی گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس رات جس دن حسین کا صبح سفر تھا، وہ کہتے تھے میں اتنا بہرا ہو گیا تھا کہ مجھے بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں آتی تھی. آدھی رات کے بعد میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا ہمارے ہمسائے میں تو عبداللہ ابن جعفر طیار رہتے ہیں، یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو کہا میری زوجہ نے کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ ہے. کہا اتنی بلند آواز سے رو رہی ہے؟ میں نیند سے اٹھ گیا. کہا تمہیں نہیں پتا حسین مدینے سے جا رہے ہیں، زینب تڑپ رہی ہے میرا بھائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں ہاتھ باندھ کے درخواست کر رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے بس موقع دیجیے، میں مکمل کر رہا. راوی ہے عبداللہ ابن احتحان کہتا ہے کہ میں صبح پہنچا 28 رجب کو دیکھنے کے لیے مدینے والے جانے مدینہ کو کیسے ودا کرتے ہیں. تو میں جب دیکھنے آیا نا، میں نے دیکھا حسین اپنے گھر کے سامنے مسند بچھائے بیٹھے ہیں اور عباس ابن علی اماریوں پہ پانی لاد رہے ہیں، اماریاں سجا رہے ہیں، پردے لگا رہے ہیں. کیوں؟ علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں. کہا میں نے دیکھا سارے مدینے والے کھڑے ہیں. کہا اتنے میں ایک مرتبہ اندر سے کسی کنیز نے آواز دی. بھئی میں اس سے پہلے ایک جملہ بتا دوں، جناب عباس نے اپنی بہنوں کے بعد مولا حسین کی بیٹیوں کو بتایا. کہا فاطمہ کبریٰ آپ کا نام ہے، سکینہ آپ کا نام ہے، رقیہ آپ کا نام ہے. ایک بیٹی نے آواز دی چچا جان آپ نے میرا نام نہیں بتایا. مولا عباس نے کہا بیٹی آپ کے بابا نے آپ کا نام نہیں لکھوایا. جانتے ہیں نا بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ صغریٰ. بی بی نے ایک مرتبہ رو کے کہا چچا دوبارہ دیکھیے شاید آپ سے میرا نام رہ گیا ہو. مولا نے دوبارہ فہرست دیکھی، کہا نہیں بیٹی آپ کا نام نہیں ہے. جناب فاطمہ صغریٰ شیخ فضل علی قزوینی نے اپنے مقتل میں لکھا ہے، 4 جلدوں میں مقتل ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ مولا حسین کی بارگاہ میں کہا بابا چچا عباس فرما رہے ہیں آپ نے میرا نام نہیں لکھوایا. مولا سمجھ گئے بیٹی بہت تڑپ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا بیٹی آپ بیمار ہیں اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لکھوایا. جناب فاطمہ صغریٰ نے فرمایا بابا جان حاشا وکلا، بابا مجھ سے قسم لے لیجئے میں پورے رس سے کبھی بیماری کا گلہ شکوہ نہیں کروں گا. بابا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں کبھی نہ کہوں گی مجھے تکلیف ہے. بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے، بابا میں بہت یاد کروں گی. بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے. شیخ فضل علی قزوینی کہتے ہیں مولا نے فرمایا بیٹی آپ میری ماں کی شبیہ ہیں. بیٹی آپ جانتی ہیں نا بیویوں کو بازاروں میں لایا جائے گا. بیٹی میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ بازار میں آئے. جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ آنسو صاف کیے. کہا بابا
اب میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں بابا, میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی مجھے لے چلیے, لیکن بابا میری ایک درخواست ہے, بابا میرے بھائی علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے. بابا مجھے جب بھی آپ کی یاد آئے گی نا میں اپنے بھائی کو دیکھ لیا کروں گے. بابا میں جب بھی روزہ رسول پہ جاؤں گی میں اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤں گی. بس بھئی 28 رجب کا دن نکل آیا, ہر بی بی آئی, جناب رباب نے خود کہا علی اصغر چلو آپ کا نام ہے, جناب علی اصغر نہیں آ رہے. ہر بی بی نے کہہ لیا. اب کیا لکھا ہے مورخین نے, مولا حسین خود تشریف لائے اور جانتے کیا کہا, جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. اب علماء نے بحث کی ہے, شاید دعا پڑھی ہوگی, شاید کچھ کہا ہوگا, شاید نعت علی پڑھی ہو, لیکن جانتے میرا دل کیا کہتا ہے, کیا کہا ہوگا, علی اصغر اگر آپ نہیں آئیں گے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا. بس نہ جانے مولا حسین نے جناب علی اصغر بے کان میں کیا کہا, فوراً جناب علی اصغر مولا کی آغوش میں آ گئے. آخری جملے میں 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. راوی کہتا ہے میں گھر کے باہر دیکھ رہا ہوں, اندر سے کنیز آواز دیتی ہے کہ کون سی بی بی آ رہی. ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی, رباب آ رہے ہیں. مولا حسین نے آواز دی, علی اکبر ماں کا بازو پکڑیے, قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیے, عبداللہ عماری کا پردہ ہٹائیے. بچوں نے پردہ ہٹایا, جناب رباب کو بازو پکڑ کے جناب علی اکبر نے سوار کرا دیا. اتنے میں کسی نے آواز دی, لیلا آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی, علی اکبر ماں کا بازو پکڑیں. بھائی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے. اتنے میں ایک مرتبہ اندر کنیز نے آواز دی. راوی کہتا ہے میں نے کنیز کی آواز سنی, حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہے ہیں. مولا حسین نے آواز دی, قاسم ماں کا بازو پکڑیں, علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیں, عبداللہ عماری کا پردہ. راوی کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ سنا کنیز نے آواز دی, علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, عباس بازو پکڑیے, علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیے, قاسم عماری کا پردہ ہٹائیے. آخری بیوی آ رہی ہے. ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی, راوی کہتا ہے میں نے سنا علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں. راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا, حسین مسند سے کھڑے ہو گئے, عباس نے گھٹنا زمین پہ رکھا, علی اکبر آگے بڑھے, اون محمد آگے بڑھے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی نے آواز دی, اون محمد رک جائیے, آج میں آپ سے ناقہ پہ سوار نہیں ہوں. جناب علی اکبر جناب قاسم آگے بڑھے, بی بی نے فرمایا میرے لال علی اکبر رک جائیے. ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھے, کہا عباس میرے بھائی آج آپ بھی رک جائیے. مولا حسین نے کہا میری بہن اگر کہیں تو میں آپ کو بازو پکڑ کے سوار کرا دوں ناقہ پہ. کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے, لیکن آج آپ سے بھی میں ناقہ پہ سوار نہیں ہونا چاہتی. کہا میری بہن کسے بلاؤں؟ کہا بھیا جو 11 محرم کو اپنا گھٹنا زمین پہ رکھے گا اسے بلائیے. راوی کہتا ہے مولا نے آواز دی, سید سجاد پھپھی تڑپ رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 2 جملے دعا کے. آپ جانتے ہیں نا بعد والی مجالس میں 4 محرم سے کل ہی سے زیارات برآمد ہوں گی, دعا کا وقت نہیں رہے گا. بھئی آج ہی کی شب میرے پاس دعا کا وقت ہے. پروردگارا تجھے واسطہ اس بیمار کا جس کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. 11 محرم کو جناب زینب کبریٰ نے ایک بی بی کو ناقہ پہ سوار کرایا. خدا کی قسم الفاظ ہیں, ماں کی کنیز جناب فضہ تک کو سوار کرا دیا. لیکن جب تنہا رہ گئی نا اور دیکھا مولا سجاد کی طرف
کہ گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، تو آواز نہیں دی سید سجاد مجھ سے ناقہ پہ چڑھا نہیں جا رہا. جانتے کسے آواز دی؟ فرات کا روح کیا کہ بھیا ابا سجاد بڑا مظلوم ہے. مولا سجاد آگے بڑھے گا، پھوپھی اماں ابھی سجاد زندہ ہے. پھوپھی اماں میرے گھٹنے پہ قدم رکھیے گا. نہیں آپ امام وقت ہیں. کہا پھوپھی اماں امام آپ سے کہہ رہے ہیں پاؤں رکھ کے سوار ہو جائیے. پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا جو ناقہ پہ سوار تھی. آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے. جیسے بی بی مقتل پہ گئی نا، بی بی نے جیسے ہی سوار ہوئی دیکھا مقتل میں لاشیں نظر آنے لگے. کس کے لاشیں تھے؟ اہل بیت کے لاشیں جو دفنائے نہیں گئے تھے. بی بی نے 2 لاشیں ساتھ پڑے دیکھے. دور ایک لاشے پہ نظر پڑی جس کے نہ بازو تھے نہ سر تھا. بی بی نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا الوداع میرے شیرو، خدا حافظ. عباس، علی اکبر. پروردگارا تجھے واسطہ جناب زینب کی مظلومیت کا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، حاضرین کی حاجات قبول فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بھئی ایک دعا اگر نہ کرواؤں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، مریضوں کے لیے کہا ہے. پروردگارا کبھی بیماروں کا بھی بستر لوٹا جاتا ہے. پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. سید ندیم حیدر کو صحت کاملہ نصیب فرما. پروردگارا تمام بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. ایران، عراق، شام کے روضوں کی حفاظت فرما. ایران کو فتح نصرت نصیب فرما. بھئی میں ایک آخری دعا کرنے لگا کہ آخری واسطہ آپ سمجھ گئے نا. جب میں آخری واسطہ دیتا ہوں، چھوٹی سی بی بی، مجھے بڑی عقیدت ہے اس بی بی سے. آپ جانتے ہیں نا بی بی کے کان بڑے زخمی تھے، ایک ملعون نے بالیاں چھین لی تھے. پروردگارا اس چھوٹی بی بی کا واسطہ شام کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.